لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صدق اللہ العظیم. یہ 21ویں پارے کی آیتیں ہیں. اس سورت کا نام ہے سورہ احزاب. احزاب پلورل ہے حزب کا، اور حزب خود ایک جماعت کو کہتے ہیں. حزب ایک جماعت کو کہتے ہیں. احزاب بہت ساری جماعتیں. اس سورت کا نام جماعتیں ہیں. جماعتیں کیوں ہے؟ پوری سورت میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، جس کا تعلق احزاب نام کے ساتھ ہے. مضامین تو مستقل ہے سورت میں. ایک غزوہ ہوا ہے جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو لڑنے کے لیے اپنے آپ کو مدینہ منورہ کے چاروں طرف خندق کھود کر جو ہے ایک آڑ اور جو ہے بنیاد بنا لی تھی تاکہ لوگ اندر نہ آ سکیں. اور احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے جتنے قبیلے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی قومیں وہاں آباد تھی، کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، جزیرۃ العرب میں، وہ ساری کی ساری ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی. جیسے ہم ورلڈ وار کہتے ہیں نا، تو یہ اس زمانے میں پورا جزیرہ جو ہے، جزیرہ عرب جو تھا، وہ پورا کا پورا ایک شہر میں جہاں مسلمان آباد تھے ان پر آ کر حملہ آور ہو گیا تھا. کیا اسباب بنے تھے اس کے کچھ تو بنیادی اسباب ہیں اور کچھ جو ہے وہ وقتی اسباب ہیں. بنیادی اسباب یہ ہیں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہے. بدر میں جو ہے انہوں نے چوٹ کھائی تھی. پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوا جس میں وہ مدینہ منورہ تک لڑنے کے لیے آئے اور وہاں کچھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور کچھ ان کو تکلیف پہنچی. مسلمانوں میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے. ان کے بھی بہت سارے لوگوں کو جانی مالی نقصان پہنچا اور مدینہ منورہ چھوڑ کر دوسری بار جب جو جنگ ہوئی، یعنی ایک پہلو میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور جب دوسری بار ہوئی تو وہ بھاگے اور سامان اور اپنی لاشیں چھوڑ کر گئے. غصہ تھا انہیں. ایک اور سال گزر گیا. غزوہ احد ہوئی ہے 3 ہجری میں، بدر ہوا ہے 2 ہجری میں اور خندق ہوا ہے 5 ہجری میں. تو وہ تو اپنی فطری بدلے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزار ہی رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 2-3 لوگوں کو جن کا تعلق ایک یہودی قبیلے سے تھا ان کو جلا وطن کر دیا تھا. ان کی بعض بیماریوں اور ان کی بعض عیبوں اور گناہوں کی وجہ سے ان کو مدینہ سے باہر کر دیا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے. تو انہیں غصہ آیا. وہ باہر تھے ہی اور لوگوں سے مل رہے تھے. انہوں نے ایک کیمپنگ کی اور کیمپنگ کر کے مدینہ والوں کے پاس گئے اور عرب کے دوسرے قبیلوں کے پاس گئے اور جا کر سب کو ابھارا
اور سب کو آمادہ کیا۔ یہ دو قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ تو ایک قبیلے کے 2-3 لوگوں کو حضور نے جلا وطن کر دیا تھا، مدینہ منورہ سے باہر جانے پر جو ہے باہر جانے کا ان کے لیے فیصلہ کر دیا تھا، اور وہ باہر رہ رہے تھے۔ انہوں نے مل کر محنت کی اور محنت کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یہ سوچا کہ یک بار کی سب لوگ مل کر حملہ کریں، اور وہ لوگ مدینے میں آئے۔ دوسرا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ میں تھا، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا الائی تھا، اور ان کے کچھ معاہدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر رکھے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر کوئی ہمارے ساتھ جنگ کرے گا، تمہارے ساتھ کوئی جنگ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آپس میں ہم لڑیں گے نہیں، مل کر رہیں گے وغیرہ وغیرہ قسم کا ایک پیکٹ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو دوسرا قبیلہ ہے جو مسلمانوں کا الائی ہے اس کو تو ہم جو ہے بات کر کے اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور وہ اندر سے بغاوت کریں گے، ان سے اندر سے بغاوت کروائیں گے، اور باہر سے ہم چڑھائی کریں گے، یہاں تک کہ پورے مدینے میں جتنے مسلمان ہیں سب کو ختم کر دیں گے، اور اسلام کی جڑ مٹ جائے گی، اسلام کی جڑ مٹ جائے گی۔ ایسا ہی کچھ سننے ملتا ہے آپ کو ہمیشہ، آپ کو ایسا ہی کچھ سننے ملتا ہے ہمیشہ۔ یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے، اس وقت بھی لوگ اسی طرح سوچتے تھے ہمارے بارے میں، آج بھی لوگ ہمارے بارے میں کچھ اسی طرح سوچتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ میدان ایک دوسرے کا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ پورا جزیرہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو حضور اور صحابہ ملے اور طے کیا آپس میں کہ ہم کیسے ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ مسلمان اس وقت ایسے جو لڑائی کر سکے وہ 3000 تھے، خندق کے موقع پر جو جنگ کر سکے اور جنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکے، ایسے 3000 لوگ تھے۔ اور یہ جتنے قبیلے آنے والے تھے ان کی خبر یہ تھی کہ 30-40 ہزار کا مجمع آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے 3000 لوگ 30-40 ہزار لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مسلمان ایسے طاقتور بھی نہیں تھے، ان کے پاس بہت زیادہ اچھے ہتھیار یا اچھا ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ سمجھو کہ پنپ رہے تھے، کچھ اپنا حال ٹھیک کر رہے تھے کہ ایک بڑے حملے سے دوچار ہونا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ جو پرشیا کے ہی تھے، فارسی ان کو کہتے ہیں نا، فارسی پرشیا سے ہی آئے تھے، گھومتے گھومتے، لمبی عمر تھی، بڑی زندگی کے لمبے تجربات تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو خندق کھود کر اپنے خندق میں محصور کر لیتے ہیں، اور دشمن کو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، اتنی چوڑی کھائی جو ہے کھود دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے آمنے سامنے آ کر گتھم گتھی اور تلوار سے ہمارے ساتھ جنگ نہ کر سکے۔ فاصلے سے جنگ ہوتی ہے تو اس میں آدمی کا بہت سارا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ بات پسند آئی اور صحابہ کو جمع کیا۔ اس پر آپ نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ فرما کر مدینہ منورہ کے چاروں طرف جہاں جہاں پہاڑیاں تھیں، جیسے احد ہے، سلا کی پہاڑی ہے، احد پہاڑی ہے، پہاڑ ہے، جہاں جہاں پہاڑیاں ہیں وہاں وہاں آپ نے دستے لگا دیے، اور جو جہاں جہاں کھلا میدان ہے وہ تقریباً 6 مائل کھلا میدان تھا اس زمانے میں، اس 6 مائل کھلے میدان کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے روزانہ کام دیا جاتا تھا کہ بھئی ایک آدمی کو اتنا کھودنا ہے، دوسرے آدمی کو اتنا کھودنا ہے، تیسرے آدمی کو اتنا کھودنا ہے۔ 6 مائل کے فاصلے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر کچھ ہی دنوں میں کھود دیا، اتنا کہ بہترین سے بہترین گھوڑا دور سے دوڑ لگاتا ہوا آئے تو بھی وہ کود کر اندر نہ آ سکے۔ شاید 15 فٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ، 15 فٹ آپ جو ہے چوڑی کھائی کھود دو اور 15 فٹ گہری کر دو، تو اگر نہیں کود پائے گا تو کھائی میں جائے گا، اور 15 فٹ وہ باہر نکل
نہیں پائے گا. 15 فٹ گہرائی میں جانے کے بعد آدمی باہر نہیں نکل آئے گا. ایک اندازہ دے رہا ہوں کہ 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری کھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کھود دی اور اطمینان سے اندر بیٹھے. اس غزوے کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ذکر فرما رہے ہیں. اے ایمان والو، اے ایمان والو، یاد کرو اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو، یاد کرو اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو جب چڑھ آئے تھے تم پر بہت سارے لشکر. جب چڑھ آئے تھے تم پر بہت سارے لشکر. اب جب یہ لشکر آئے تو انہوں نے باہر آ کے پڑاؤ ڈال دیا. میدانی جو علاقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے پہاڑیاں تھیں، سامنے کی طرف کا حصہ میدانی تھا. حضور اور صحابہ نے جو ہے پہاڑیوں کے نیچے کچھ میدان میں کچھ ادھر ادھر جو ہے اپنے خیمے لگا کر اور پوزیشن لے کر بیٹھ گئے. انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہاں کھائی کھلی ہوئی ہے، ہم کیسے جائیں گے، کیسے ان سے جنگ کریں گے. تو انہوں نے کھائی کے اس طرف اپنا پڑاؤ لگایا اور ایک مہینے تک یہ 30,000 سپاہیوں کا اور 30,000 لشکریوں کا یہ قافلہ جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہا. انہوں نے حصار کیا، محاصرہ کیا مسلمانوں کا، اور کوئی تدبیر ایسی نہ ملی کہ جس تدبیر سے وہ مدینہ منورہ میں گھس پاتے. باقاعدہ جنگ ہوئی نہیں اس میں، لیکن کیفیت کیا تھی؟ کیفیت ایسی تھی کہ کل ہم مارے جائیں گے، کل ہم مارے جائیں گے، کل ہم مارے جائیں گے، ہے نا، کل کچھ برا ہو جائے گا، کل کچھ برا ہو جائے گا. ایسا ہوتے ہوتے مہینہ 40 دن گزر گئے. تو اللہ فرماتے ہیں جب چڑھ آئے تم پر لشکر. کہاں سے آئے؟ تمہارے اوپر سے بھی آئے، تمہارے نیچے سے بھی آئے. یعنی شمال سے بھی لشکر آئے، جنوب سے بھی لشکر آئے. شمال سے آنے کا مطلب دمشق کی طرف سے، مدینہ منورہ کا شمال ہے. جنوب جو ہے وہ پورا جزیرہ ہے جہاں کافر اور مشرک لوگ زیادہ آباد ہیں، وہاں سے بھی آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. قرآن جو ہے اس حال کو کی منظر کشی کر رہا ہے کہ تمہارا حال یہ تھا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ رہی تھی اور دل کلیجے کو آ گیا، اور کلیجہ جو ہے منہ کو آ گیا تھا. ہمارا محاورہ ہے نا کہ کلیجہ آدمی کے منہ کو آ جائے، جان جو ہے وہ منہ میں آ جائے کہ بس اب مرے اب مرے، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیجہ منہ کو آنے لگا. اور آخری بات بڑی عجیب ہے کہ تم اللہ سے بدگمانی کرنے لگے. تم کیا کرنے لگے؟ اللہ سے کہ پتہ نہیں اب تو ہم مارے جائیں گے اور اللہ کی کوئی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح سے سوچنے لگے کہ کب مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا. قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. اس وقت ایمان والے خوب اچھی طرح آزمائے گئے. اس وقت ایمان والے کیا ہوئے؟ خوب اچھی طرح آزمائے گئے اور اندر سے خوب اچھی طرح جھنجھوڑ دیے گئے. اندر سے خوب اچھی طرح کیا کر دیے گئے؟ جھنجھوڑ دیے گئے. اللہ پاک ایمان کو جانچنے کے لیے، اندر کی کیفیت کو ٹٹولنے کے لیے، اندر کی پختگی کو جو ہے فیل کرنے کے لیے ہم پر حالات ڈالتے ہیں اور وہ حالات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں. ان حالات میں آدمی اللہ سے بدگمانی کرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیسے آئے گی، ہے نا، کس حال میں ہم مارے جائیں گے. قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت ایمان والے آزمائے گئے اور وہ خوب اندر سے جھنجھوڑ دیے گئے. کہ یہ تکلیف آئی اور تمہاری آزمائش ہوئی. ایسا حال
2002 کے فسادات میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ جہاں جہاں بھی رہتے تھے اور جن جن محلوں میں کناروں پر بارڈر کے ایریے میں جہاں بھی آپ رہے ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں نے 2002 کے فسادات کے موقع پر اس طرح کا منظر محسوس کیا ہوگا۔ مجھے پالڑی کا بھی یاد ہے، اور اس زمانے میں ہم لوگ جو ہے انصار نگر جو ہے آپ کا انصار نگر، رحمت نگر، اس علاقے میں ہم جو ہے کچھ دن کے لیے گئے تھے، تو وہاں بھی 2-3 دن پھنسے رہے، اور ٹھیک یہی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ تو 30,000 تھے، یعنی وہ جو انصار نگر کا مدرسہ ہے، مدرسہ قاسم العلوم، اس کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھو تو وہاں سے لے کر CTM تک پورا بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سلنڈر ہے، اور ان کے ہاتھ میں آگ کی مشالیں ہیں۔ یہ محلہ آج گیا یا کل گیا، یہ محلہ آج گیا یا کل گیا، ایسی کیفیت کا اللہ پاک بندوں کو جنگ کے طور پر بھی، اور ان کے نجی حالات میں بھی، کاروباری حالات میں، گھریلو حالات میں، نجی زندگی میں، مال میں، نوکری میں، تجارت میں، الگ الگ مواقع پر اللہ آزماتے ہیں، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اب گیا، میں اب ختم ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو، اتنے حالات کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر۔ یہ سب ہو رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے، وہ آئے تھے کائے کے لیے؟ 30,000 آدمی 3,000 کے لشکر یا 3,000 لوگوں کے لیے کیا سوچ کر آئے ہوں گے کہ ہمیں 1 مہینہ جنگ کرنی پڑے گی؟ بولو، وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ کل جائیں گے، پرسوں وہاں پہنچیں گے، اور ناشتہ اور کھانا جو ہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے جانور ذبح کر کے کھائیں گے، 2-4 دن میں معاملہ ختم۔ 2-4 دن میں معاملہ ختم۔ انہیں پتہ نہیں تھا جنگ لمبی ہونے والی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو کیا ہوا؟ کھانا پینا، رسد ہے نا، بکرے بکریاں، اونٹ، جو کھانے پینے کے تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ ختم۔ اور کھانا پینا ختم ہو گیا، رسد ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی اور بارش برسائی۔ تیز آندھی آئی اور بارشیں برسی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ایسے لشکر اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیے کہ تم ان کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ بھوکے پیاسے بیٹھے تھے اور رسد کی امید میں تھے، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کا ایک قول آیا، اور اس نے ان پر جو حملہ کرنا شروع کیا تو ان کے خیمے پلٹ گئے، ان کے برتن، کھانے کے برتن جو ہے الٹے ہو گئے، جانوروں نے بدک کر بھاگنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے انہی کے لوگوں کو جو ہے روندنا شروع کر دیا، انہی کے جانور، اور وہ اس کے جو مالک تھے وہی اس کا شکار بن رہے تھے۔ ایسی افراتفری مچی کہ لوگ کہنے لگے بھاگو بھاگو بھاگو، فرشتے آ گئے، بھاگو فرشتے آ گئے۔ کہ اللہ پاک نے، وہ آئے تھے 7 دن کے لیے۔ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟ ابھی بھی لوگ 7 دن کے لیے آئے تھے نا، ابھی بھی لوگ کہے کے لیے آئے تھے 2-3 دن میں سب پورا کر دیں گے ہم۔ 7 دن ہو گئے، کچھ بھی پورا نہیں ہوا، کچھ ادھورا بھی نہیں ہوا، کچھ پورا بھی نہیں ہوا۔ مہینوں گزر جائیں گے، کیا ہونے والا ہے؟ مہینوں گزر جائیں گے، اور بہت ساری جانوں کا، مالوں کا نقصان لے کر، اور اللہ کی مدد جب آئے گی تو ان ساری جانوں اور مالوں کے نقصان کے ساتھ جو ہے ہار جیت اور بہت بڑے نقصان کے ساتھ دشمن کیا ہوتا ہے؟ لوٹ کر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجے ان پر ایسی آندھیاں اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ پاک تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا تھا؟
اندر کیا کیا چل رہا تھا؟ اندر مسلمان تو جمے ہوئے تھے، جو کمزور لوگ تھے، منافقین تھے، وہ ان مسلمانوں کے حالات جو ہے باہر پہنچا رہے تھے۔ اندر جو قبیلہ تھا، اس قبیلے نے جو مسلمانوں کا اگرچہ الائی تھا، یہودی تھا، اس نے ان کے دباؤ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کر دی، اور کچھ چھوٹی موٹی جھڑپیں انہوں نے اندر کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے بعد جب یہ غزوہ پورا ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے جتنے مجاہد ہیں یہ اپنا سامان لشکر کھولے بھی نہیں، یہاں تک کہ بنو قریظہ پر جائیں اور ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ وہ جو جملہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نا کہ عصر کی نماز مت پڑھنا مگر بنو قریظہ میں جا کر، عصر کی نماز مت پڑھنا مگر بنو قریظہ میں جا کر، یعنی اتنا جلدی جاؤ۔ جبریل آ گئے کہ حضور ایک جماعت کو میرے ساتھ علی بھیجو ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم پر اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے۔ پہلے آزمائش آتی ہے، بندہ جب جم جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں۔ خندق میں اللہ کی نعمت ایمان والوں کے ساتھ آئی، جنگ بھی نہ کرنی پڑی، اور وہ 30 کے 30,000 لوگ پسپا ہو کر، بزدل بن کر، اپنے دلوں میں ہار کے دکھ کو اور ہار کی تکلیف کو لے کر لوٹے۔ سارا رسد کا سامان ختم ہو گیا، اور جب جانوروں نے ان پر حملہ کرنا شروع کیا اور فرشتوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کیا تو اپنے جانور، اپنا غلہ، اپنے ہتھیار جو بھی تھا وہ سب چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگے، جس میں سے بہت کچھ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض اور بیماری تھی، وہ کہہ رہے تھے شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ تو جھوٹا ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے، دھوکا ہے، یہ سب ایلیوژن ہے نا، تم غلط امید میں جی رہے ہو، کوئی اللہ کی مدد دنیا میں آتی واتی نہیں ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، صرف دھوکا ہے، یہ دھوکا اللہ کی طرف سے۔ گویا اللہ اپنے بندوں کو کیا دے رہے؟ دھوکا دے رہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ منافق، یا جن کے ایمان کمزور ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور انہی میں کا ایک طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا، اے یثرب والو، تم ان کے سامنے ٹک نہیں پاؤ گے، چپ چاپ اپنے گھروں پر چلے جاؤ، چپ چاپ اپنے گھروں پر چلے جاؤ اور جنگ کو ختم کر دو اور ان سے معافی مانگ لو، ان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ اور انہی میں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو کہہ رہا تھا، نبی جی ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ہمارے گھر کوئی نہیں ہے، ہماری بیویاں اکیلی ہیں، ہمارے بچے اکیلے ہیں، کہیں دشمن نے دوسری طرف سے حملہ کر دیا اور مدینہ منورہ جو ہے بستی تو پیچھے تھی، بہت آگے آ کر جو ہے ایک دائرہ بنا کر خندق کھود کر مسلمان بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ہماری عورتیں اکیلی ہیں، انہیں ڈر اور خوف لگتا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم جائیں اپنے گھروں پر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے گھروں میں نہ ڈر تھا اور نہ خالی پن تھا، وہ صرف اور صرف بھاگنا چاہ رہے تھے، وہ صرف اور صرف کیا چاہ رہے تھے کہ بھاگ جائے، اپنی جان بچ جائے، کسی نہ کسی طرح ہم بچ جائے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی جھڑپ ہوا کرتی تھی۔ کیسے؟ تیروں کے ذریعے سے، کہ ادھر سے ایک آدھ تیر آ گیا، ہم نے ادھر سے 2-4 تیر مار دیے، 2-4 تیر ادھر سے آ گئے دن بھر میں، تو تیروں سے دور بیٹھے بیٹھے چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہے وہ ایسی نہیں تھی جو بہت زیادہ آپ کو پریشان کریں، تو ان چھوٹی موٹی جھڑپوں کی وجہ سے بھی جو منافقین تھے اور جن کے دلوں میں ڈر اور خوف تھا، وہ اجازت لے کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بیچ نہ رہو، جب کبھی تم پر آفت آئے گی اور ان کو جنگ کے لیے بلایا جائے گا تو یہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے اور تمہیں بھی فتنوں میں مبتلا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔
یہ چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہمت دیتی ہیں حق پر کھڑے رہنے کی اور باطل سے لڑنے کی، چاہے ہمارے پاس اسباب تھوڑے ہوں، اسباب کم ہوں، چیزیں تھوڑی ہوں، ہے نا، گھر چھوٹے ہوں، مال کم ہو، اسباب کم ہو، لیکن ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آدمی کھڑا رہ سکتا ہے اور قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کچھ وقت تکلیف کا، پریشانی کا، بدحالی کا آدمی پر ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور پھر اللہ پاک آسانی اور عافیت کر دیتے ہیں۔ یہی سبق ہے آج کے اس مضمون کا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایمان و اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر چڑھائی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے، ہے نا۔ وہ لڑ رہے ہیں ایمان ہی کی وجہ سے، وہ مارے جا رہے ہیں مسلمان ہونے ہی کی وجہ سے، ہے نا۔ ہماری پٹائی اور ہمارے ساتھ جنگ اور بدحالی جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، یہی ہماری بنیادی وجہ ہے۔ اس لیے جو لوگ جنگ میں کھڑے ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اپنی طرف سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، دعا ہے، صدقہ ہے، وہ ہم کریں، اور دشمن کی ہار اور دشمن کی جو ہے ناکامی کو اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے اس ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، ظالم مصیبتوں سے اس ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ اس جنگ کا نقصان کوئی ایک ملک کو نہیں ہوگا، ساری دنیا، ساری کی ساری دنیا جو ہے اس جنگ کا نقصان اٹھائے گی اور بھگتے گی۔ سبحان اللہ، سبحان